فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات فلم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم
ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج کی نشست کے لیے سورہ فتح کے تیسرے رکوع کی مکمل میں نے تلاوت کی ہے۔ اگرچہ اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے، بس صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ سفر جو حضور نے کیا تھا عمرے کی نیت سے، اور ظاہر ہے کہ نیت ہی کا اعتبار ہے کہ آپ حالت احرام میں آئے، 1400 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے احرام باندھا، قربانی کے جو ہدی کے جانور ہیں وہ اپنے ساتھ لیے، اور آج تو فاصلہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا مکہ اور مدینہ کے درمیان، لیکن یہ کہ جس زمانے میں کوئی سواریاں نہیں ہوا کرتی تھیں اس وقت آپ تصور کیجئے کتنا طویل، کئی دنوں پر یہ محیط یہ سفر تھا، اور جب آپ بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے حدیبیہ کے میدان میں تو آپ کو روک دیا گیا۔ ظاہر صحابہ کرام کے اندر جو ایک غیرت دینی تھی وہ اپنی جگہ مسلم، لیکن یہ کہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے، چونکہ یہ واقعات ہم پڑھ چکے ہیں، آپ نے جو فیصلہ فرمایا صحابہ کرام کے دلوں میں بھی اطمینان اور سکون پیدا ہوا۔ نتیجتاً صلح حدیبیہ جو ہے وہ وجود میں آئی کہ جس کے اندر بظاہر محسوس یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے بڑی دب کر صلح کی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اپنے جذبات بھی بڑے مجروح تھے، کہاں وہ ولولہ، کہاں وہ جذبہ کہ 7 سال ہو گئے بیت اللہ کو جو ہے بالکل بلاک کیا ہوا ہے انہوں نے۔ کوئی بھی مدینے میں رہنے والا مسلمان جو ہے ان 7 سال کے عرصوں میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے اللہ کے گھر کی، اور اللہ کے گھر کے ساتھ جو محبت کا عالم ہوتا ہے مسلمانوں کا، آج بھی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور پھر یہ جو بھی پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے کتنے ہی دل ہیں کہ جو تڑپ رہے ہیں، خاص طور پر جنہوں نے پچھلے سال نیت کی تھی حج کی، اور ممکن ہے کہ ان کا وہ پہلا ہی حج ہوتا، لیکن یہ کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آرزویں، وہ خواہشات، وہ تمنائیں کہ بیت اللہ جائیں گے، ملتزم سے لپٹیں گے، حتیم میں نماز کا موقع ملے گا، طواف کریں گے، وہ تمام کے تمام جو بھی جذبات تھے، ظاہر ہے کہ وہ بیرونی حالات اور حالات کا جبر ایسا تھا کہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ اور اب چونکہ کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی میرا وہاں رابطہ رہا ہے تو انہوں نے کہا اس سال بھی حج کی اجازت ملنا ناممکن ہے، بس صرف معدود چند لوگ جو وہیں کے کچھ رہنے والے ہیں، شاید وہ حج کی ایک علامتی اس کی تکمیل کے لیے شاید وہ اجازت دے دیں، لیکن اس سے آگے بڑھ کر باقاعدہ جو حج جس شان و شوکت سے ہوا کرتا تھا شاید اس کا کوئی امکان نہیں۔ بہرحال مسلمانوں کا تصور کیجئے کہ جو 7 سال گزر چکے اور وہ بیت اللہ کی زیارت نہیں کر سکے، وہ مہاجرین، اور اس وقت جو ان کے جذبات کے اندر جو ایک طوفانی کیفیت تھی اس کو بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔
اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت ہی، جسے آپ کہیے کوئی وہ جو شیلے بھی تھے اور ان کے اندر جوش اور جذبہ جو تھا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، ان سے مکالمہ کیا، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا دین حق پر نہیں ہے؟ کیا محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر ہم دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بھی انہوں نے سوال کیا، لیکن حضور مسکرائے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس صلح کے اندر جو بظاہر دب کے کی جا رہی تھی مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری رکھی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی صلح حدیبیہ ہے جو پیش خیمہ بنی ہے فتح مکہ کی، اس لیے کہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اطمینان اور چین اور سکون جو حاصل ہوا، اور آپ نے اپنے وفود بھیجے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اور واپسی کے جیسے ہی حضور مدینہ واپس پہنچے ہیں، صلح حدیبیہ کا جو بظاہر ایک ناکام سفر تھا، لیکن جب واپس پہنچے ہیں تو میرا خیال ہے 2.5 مہینے بمشکل گزرے ہوں گے۔ ذی قعدہ میں وہ معاملہ ہوا صلح حدیبیہ کا، اور محرم سن 7 میں حضور نے پھر غزوہ خیبر جو ہے خیبر کی طرف چڑھائی کی، اس لیے کہ اندیشہ ہو چلا تھا کہ یہاں سے جتنے قبائل نکالے گئے تھے مدینہ سے، یہود کے 3 قبائل جو ہے جا کر وہاں اکٹھے ہو گئے، اور وہاں انہوں نے ایک بڑی فورس ڈیولپ کر لی ہے، اور اندیشہ تھا ان کی اس طرف سے کہ وہ کہیں مدینہ پر حملہ آور نہ ہو۔ لہٰذا یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ اقدام پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور آپ پھر گئے ہیں، اور پھر غیبر کا پورا معاملہ ہوا، اس کے بارے میں چند باتیں میں نوٹ کر کے لایا تھا، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی جو آیات پڑھیں گے اس میں یہ باتیں پھر مزید نکھر کر سامنے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ اس بیعت کو بیعت رضوان اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیے پہلے الفاظ کے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ تو مومنین سے راضی ہو چکا ہے۔ یہ کون سے مومن؟ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ مومنین کے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے۔ یہ کیکر کا یا ببول کا درخت تھا، حدیبیہ کے میدان میں موجود تھا، اور ایسا نہیں کہ صرف یہی ایک درخت تھا بلکہ اور بھی بہت سے درخت تھے، لیکن بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں بظاہر کہ اس درخت کو وہ فضیلت یقیناً حاصل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے تشریف فرما تھے، اور وہیں پھر آپ نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی، جسے بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں۔ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ کو معلوم تھا جو ان کے دلوں میں ہے، جو جذبہ ایمانی اور شوق جہاد اور جذبہ جہاد ان کے اندر ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، دیکھیے اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے تھا۔ جب بیعت علی الموت ہو چکی ہے تو اب گویا کہ کوئی آپشن تو باقی نہیں ہے نا، اور صحابہ کرام کی دلی مراد بھی یہی تھی کہ اس سے بڑھ کر کامیابی اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہیں، پھر یہ کہ بہرحال اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت بھی یقیناً مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، لیکن صرف نصرت کے اوپر بھروسہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ انسان جب تک اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں نہ اترے، اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ بھی نصرت نہیں فرماتا۔ میدان بدر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاورت کی تھی صحابہ کرام سے، اور پھر یہ کہ بہرحال طے ہوا تھا کہ ہمیں بہرحال رخ کرنا ہے، اور پھر جو 1000 کا لشکر آ رہا ہے، ترجیح ہماری یہ ہے کہ ہم اس کو روکیں، اس لیے کہ وہ تو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکلے، وہ شمع رسالت کو گل کرنے کے لیے نکلے۔ اس وقت بظاہر مسلمان بالکل نہتے تھے، اور خبر مل چکی تھی کہ 1000 کی تعداد ہے ان کفار اور مشرکین کی جو کیل کاٹنے سے لیس ہے۔ تو گویا کہ جسے آپ کہیے کہ بالکل وہی معاملہ جو یہاں تھا کہ 1400 تعداد تو تھی لیکن بالکل نہتے تھے، سوائے چند تلواروں کے اور تو کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں ایک سکونت اور اطمینان پیدا فرما دیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک بہت ہی نزدیکی فتح کی انہیں خوشخبری دے دی۔ یہ فتح ہے صلح حدیبیہ۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور ساتھ ہی اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری بھی انہیں دے دی گئی کہ کثیر تعداد میں مال غنیمت ہوگا کہ جو انہیں حاصل ہوگا، جو وہ حاصل کریں گے۔
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا، وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے۔ وہ چاہے تو ان مشرکین مکہ کو آنے واحد میں بھسم کر دے، لیکن بہرحال وہ امتحان لینا چاہتا ہے مسلمانوں کا، ان کی ثابت قدمی کا، ان کی شجاعت کا، دین کے لیے ان کے اندر جو قربانی کا جذبہ ہے اس کا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرا تاخذونہا، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت کثرت سے تمہیں مال غنیمت حاصل ہوگا، مال غنیمت کا بہت کثیر، تاخذونہا کہ جو تم حاصل کرو گے، جو تمہیں حاصل ہوگا، فعجل لکم ھذہ، تو فوری طور پر یہ فتح تو اللہ نے تمہیں دے دی نا، کہ گویا کہ اب مشرکین مکہ جو سمبل تھے عرب پاور کے، ظاہر ہے کہ وہ بیت اللہ وہاں موجود ہے، اور عرب اس وقت تمام کے تمام بت پرست تھے، ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی دیوی یا دیوتا جو ہے وہ وہاں مجسمے کی شکل میں موجود تھا۔ اب وہ گویا کہ گھٹنے ٹیک کر صلح کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یہ بہت بڑی فتح ہے، اور پورے مسلمانوں کی جو ہے پورے عرب کے اندر ایک دھاک بیٹھ چکی تھی کہ واقعتاً اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت بن چکے ہیں کہ مکہ والے جو اس سے پہلے اٹمپٹ کر چکے تھے، 12,000 کا لشکر لے کر وہ مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ غزوہ احزاب، سورہ احزاب کے اندر تفصیل سے ذکر موجود ہے، تو گویا کہ یہ بہت بڑی فتح تھی جو مسلمانوں کو حاصل، تو فرمایا فعجل لکم ھذہ، تو یہ تو تم گویا کہ فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دے دی ہے، غنیمت دے دی، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے دور رکھا، تمہیں بچائے رکھا، روکے رکھا تمہیں لوگوں کے ہاتھوں سے، اس لیے کہ بہرحال اگر جنگ ہو جاتی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، خالصتاً آپ مادی پیمانوں پر بھی تولیں، اس لیے کہ یہاں تو وہ اپنے گھر میں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پاس ہر نوع کا جو ہے وہ سامان حربی موجود، اور یہاں مسلمان جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سوائے وہ تلوار جو عرب کلچر کا حصہ ہوتی ہے اس کے علاوہ تو کوئی اور شے ان کے پاس نہیں تھی۔ لِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھا دے، بظاہر تم جن چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کے جو اختیار میں ہر شے ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس فتح، یہ صلح حدیبیہ کی شکل میں تمہیں ایک بہت بڑی فتح عطا فرما دی، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ چلائے رکھے تمہیں اسی سیدھی راہ پر کہ جو اللہ کی رضا کی راہ ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور ایک اور فتح ہے کہ جس کو ابھی تم نہیں محسوس کر سکتے، تمہیں اس کی قدرت نہیں ہے، جس کا اب تم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک عنقریب بہت بڑی فتح تمہیں حاصل ہونے والی ہے۔ لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ وہ سفر ہے اصل میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، غزوہ خیبر جس کے نتیجے میں معاملہ ہوا تھا، اور پھر یہ کہ جو اصل قوت تھی یہود کی ان کو کچل دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب خیبر جو ہے مدینہ کے شمال میں کچھ فاصلے کے اوپر ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں مدینہ سے جو لوگ نکالے گئے تھے یہودی قبائل، وہ وہاں جا کر اکٹھے ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی جو ہے بڑی مضبوط ایک جسے آپ چھاونی کہہ لیجیے وہ بنا لی تھی، اور وہاں کئی قلعے تھے، بہت بڑا قلعہ تھا جن کے اندر ان کا سردار جو ہے وہ بھی وہاں موجود ہوتا تھا، اور وہ ان کا ایک بہت ہی جسے آپ کہیے کہ پہلوان قسم کا ایک شخص تھا، مرحب جس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، اس لیے کہ بہرحال یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم بچپن میں پڑھتے بھی آئے ہیں، غزوہ خندق بھی ہم نے پڑھا، غزوہ خیبر بھی ہم نے پڑھا، تو یہ کچھ نہ کچھ فیچرز ایسے ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر موجود رہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک اس کا خیبر کا وہ جو قلعہ تھا بڑا، اس کا محاصرہ کیے رکھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے، غزوہ خیبر کے لیے، صرف انہی صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا تھا جو صلح حدیبیہ کے سفر میں حضور کے ساتھ تھے، اس لیے کہ جب یہ لوگ بخیریت واپس پہنچ گئے تو مدینہ میں جتنے بھی منافقین تھے، گویا کہ جو یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ یہ مسلمان جو گئے ہیں اب وہاں مکہ، اب ان میں سے کوئی شخص زندہ بچ کر واپس نہیں آئے گا، وہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان میں سے کوئی واپس مدینہ واپس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ تو شیر کی کچھار میں داخل ہو رہے ہیں نا، جسے آپ کہیے کہ یہ تو موت کی وادی میں جا رہے ہیں۔ اب جب وہ واپس آ گئے اور گویا کہ ایک اعتبار سے
یہاں جو منافقین تھے انہیں بھی محسوس ہو گیا کہ مکہ میں رہنے والے جو بہت بڑی پاور وہاں کی تھی انہوں نے گھٹنے ٹیک کر صلح کی ہے، تو اب یہ ساتھ چلنے کو تیار ہوئے۔ اس کا ذکر جو ہے ہم پچھلی آیات میں پڑھ بھی چکے ہیں، اور پھر یہ کہ جس میں انہوں نے کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ کوئی وہ شخص کہ جو یہاں کا رہنے والا تو جو استطاعت کے باوجود آپ کے ساتھ نہیں گیا، جو منافقین میں سے تھا، ان میں سے کسی کو آپ اپنے اس سفر میں، یہ سفر خیبر میں اپنے ساتھ نہیں لیں گے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صرف وہی 1400 صحابہ تھے جو حضور کے ساتھ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے۔ تو 20 دن تک یہ محاصرہ جو ہے وہ وہاں قائم رہا ہے، اور کئی حملے ہوئے ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے باوجود ان کا کوئی بہت بڑا کوئی دروازہ، بڑی مضبوط فصیل تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جو ہے شام کو کہا کہ اگلے دن میں جس کے ہاتھ میں علم ہوگا اللہ تعالیٰ اسے لازماً فتح عطا فرمائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس دن یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم میرے ہاتھ میں دیں، اس لیے کہ بہرحال اپنی جگہ بہت بڑی سعادت، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جسے علم دیں تو ظاہر ہے کہ اس کی سعادت جو ہے اس کی نیک بختی اور خوش بختی کے کیا کہنے۔ لیکن یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے اس قرہ فال جو ہے ان کے نام نکلا۔ اگلے دن صبح فجر کے بعد حضور نے کہا کہ علی کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ وہ کچھ فاصلے پر ہیں، انہیں بلایا گیا، لیکن یہ کہ حضرت علی کی آنکھیں اس وقت آئی ہوئی تھیں، آنکھیں دکھ رہی تھیں، یہ کچھ آشوب چشم جس کو کہتے ہیں وہ معاملہ حضرت علی کے ساتھ رہا۔ اور اس سے پہلے بھی دو ایک مواقع پر ایسا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر لگایا اور آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس موقع پر بھی روایات ہیں کہ حضرت علی کو جب حضور نے طلب کیا تو حضرت علی آئے تو ان کی آنکھیں جو ہیں سوجی ہوئی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو ہے وہ دہن مبارک لگایا ان کے آنکھوں کے اوپر، وہ بالکل ٹھیک ہو گئے الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد وہ لڑائی ہوئی ہے، اور ان کا جو سب سے بڑا جسے آپ پہلوان قسم کا جو ان کا ایک سردار تھا مرحب، وہ مقابلے پر نکلا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی لمحوں کے اندر اس کی گردن جو ہے اس کے تن سے جدا کر دی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کی لڑائی ہوئی ہے، اور بالآخر اصل میں یہودی قوم اصلاً بزدل قوم ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا سردار جو ہے وہ جہنم واصل ہو چکا، وہ قتل ہو چکا، لہٰذا ان کی ہمتیں بالکل ٹوٹ گئیں۔ چند اور جو ہے معاملات ہوئے ہیں کہ جس میں دو بدو جو ہے وہ مقابلہ ہوا ہے، صحابہ کرام میں سے کوئی اور وہاں سے بھی کوئی ان کا نکلا ہے بہت ہی قوی قسم کا شخص، لیکن یہ کہ سب کے سب جہنم واصل ہوئے، جتنے بھی مقابلے پر آئے تھے، اور بالآخر انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گویا کہ ان کی جان بخشی اس اعتبار سے کی کہ جتنا بھی ان کے پاس ساز و سامان تھا وہ سب کا سب مال غنیمت کے طور پر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیپچر کر لیا، اور ان کے ساتھ یہ بات بھی جو ہے معاہدہ طے پا گیا کہ اب جو بھی ان کے وہاں باغات تھے اور جو کھیت کھلیان تھے، کافی طویل وہاں جو ہے ان کا سلسلہ تھا، خیبر آج بھی اگر آپ کبھی وہاں جائیں، میرا تو جانا نہیں ہوا، لیکن یہ کہ سرسبز علاقہ ہے، تو اس تمام کی جو پیداوار کا نصف جو ہے انہوں نے وعدہ کر لیا کہ وہ مدینہ پہنچائیں گے، اور یہ گویا کہ ایک پیکٹ جو ہے وہ پھر اس موقع کے اوپر وہ ہو گیا معاملہ۔ تو غزوہ خیبر کے حوالے سے چند باتیں اور نوٹ کر لیجئے کہ یہی وہ غزوہ ہے جس میں جو سردار تھا وہاں کا، جو یہودی سردار تھا، حیی ابن اخطب اس کا نام ہے، اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت وہ یہودی تھی، اور بعد میں جو ہے ایک حدیث میں یہ موجود ہے کہ انہیں ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا تھا یہودن، ظاہر ہے کہ ان کا جو ہے پیدائش جو ہے یہودی گھرانے میں ہوئی تھی، اور فی الحقیقت یہ بات غلط بھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ کچھ اس انداز سے کہا گیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو سرزنش فرمائی اور فرمایا کہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اب وہ میرے حرم میں شامل ہیں، وہ اسلام لا چکی ہیں، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ جب گرفتار ہو کر آئیں تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں اپنے حبالہ عقد میں لے لیا۔ ایک ان کا نمایاں شخص تھا، بڑا روسا میں سے تھا، سلام ابن مشکم اس کا نام ہے۔ اب جو معاملہ ہو گیا، اور پھر یہ کہ وہ پیٹ بھی ہو گیا کہ مدینہ کی جو جتنی بھی خیبر کی پیداوار ہے اس کا نصف حصہ جو ہے وہ مدینہ میں
جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ کہ اس شخص نے حضور کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ ظاہر ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص تو ابھی یہودی تھا کہ یہودی کے گھر میں کھانا کھانا جو ہے وہ شاید کوئی خلاف اسلام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، لیکن یہ کہ اس شخص کی جو بیٹی تھی، اس کی جو بیوی تھی، اس کا نام زینب آتا ہے، اس کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا، اور یہ خیال جو ہے بہت ہی مہلک خیال تھا، بہت ہی خوفناک خیال تھا، کہ میں آزماتی ہوں کہ جو ہنڈیا میں پکاؤں گی اس کے اندر زہر ملا دوں گی، اور اس کا نتیجہ میں دیکھوں گی اگر تو یہ واقعتاً محمد اللہ کے رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تو زہر کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب یہ نتیجہ اس نے کہاں سے اخذ کیا؟ لیکن ایک روایات میں یہ بات بڑی نمایاں ملتی ہے، اس لیے کہ بعد میں جب اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہے اور اس سے جب انکوائری کی گئی تو اس نے یہ بتایا کہ میں نے اس لیے یہ کام کیا تھا کہ اگر آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہوئے تو زہر آپ پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ لیکن ہوا ایسے کہ جیسے ہی حضور دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پہلا لقمہ ہی ابھی منہ میں ڈالا تھا کہ آپ کو وحی کے ذریعے علم ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ زہر ایسا تو نہیں تھا کہ جو بہت ہی کڑوا ہو اور بہت ہی کسیلا ہو، بہت ہی جسے آپ کہیے کہ شوگر کوٹڈ قسم بھی تو زہر ہوتے ہیں نا، جس کو کھاتے ہوئے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو بعد میں اندر جا کے جو فساد برپا کرتا ہے وہ بالکل الگ داستان ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ حضور نے جیسے ہی پہلا لقمہ لیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ لیکن اس وقت تک حضور کے ساتھ ایک اور حضرت بشر ابن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ تشریف فرما تھے، انہوں نے کچھ کھانا کھا لیا تھا اس دوران۔ تو اب اس کا اثر ہوا ہے، اور میرے خیال ہے کہ ایک دنوں کے بعد پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا اس زہر کی وجہ سے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بہت بڑی ایک جسے آپ کہیے کہ حضور کے خلاف ایک اقدام تھا، لیکن یہ کہ آپ نے معاف کر دیا۔ اگرچہ یہ زینب جو تھی، جو اس شخص کی کہ جس کا نام حیی ابن اخطب، جس کا نام سلام ابن مشکم تھا، اس کی جو بیوی تھی، اس کو پھر حضرت بشر ابن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ صرف یہ معاملہ ہوا ہے، باقی ہے کہ آپ نے پھر ایسا نہیں ہوا کہ پھر ان کے جو ہے پورے گھرانے کو حضور نے قتل کر دیا، انہیں ایسی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ واقعہ بہرحال ایسا ہے کہ جو آپ حضرات میں سے بعض کے علم میں بھی ہوگا، اور یہ کہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اب مال غنیمت جو حاصل ہوا تھا، اب جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے ہیں تو بہرحال بہت تعداد میں جو ہے وہ مال غنیمت حضور کے ساتھ تھا، تو مدینہ والوں میں تقسیم بھی کیا گیا، اور گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کی بستی میں ایک دم ایک خوشحالی سی آ گئی۔ اور پھر یہ کہ بہرحال شاید یہ وہی موقع تھا کہ جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے یہ کہا تھا کہ اب تو مدینہ کے رہنے والوں کے ہاں بھی بڑی خوشحالی آ چکی ہے، اور بہت کچھ جو ہے مال غنیمت نے مل چکا، تو مجھے بھی کوئی باندی عطا فرما دے، کوئی ایسا شخص ہو یا ایسا غلام ہو کہ جو میرے بھی جو ہے کوئی گھر کے کام کر دیا کرے۔ اور پھر حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھ دکھائے جس پہ گٹے پڑے ہوئے تھے، وہ چلا کر جو ہوتی ہے وہ چکی چلا کر، اور مشکیزے کی وجہ سے آپ کے کندھے کے اوپر نشان پڑا ہوا تھا۔ لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر انہیں تسبیح فاطمہ تلقین کی تھی کہ جو کچھ بھی لوگوں کے پاس ہے اس سے کہیں بڑھ کر دولت میں تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ یہ کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ خزانہ جو ہے تمام دنیاوی خزانوں سے بہتر ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال سعادت مندی کے ساتھ حضور کا یہ مشورہ قبول فرما لیا تھا۔ اچھا، اب ادھر آئیے، ادھر تو معاملہ یہاں تک ہو چکا کہ غزوہ خیبر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فتح بھی دے دی، بہت کثیر تعداد میں مال غنیمت ہاتھ آیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو بھی پیداوار تھی خیبر اور اس کے مضافات کی، اس کا نصف حصہ جو ہے مدینہ پہنچنے کا بھی ایک جو ہے معاہدہ ہو گیا۔ لیکن ادھر جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس کے اندر ایک رخنہ پیدا ہو گیا تقریباً 18 مہینے کے بعد، اور اس کی جو شرائط تھی اس کے اندر کچھ جو ہے زیادتی کا معاملہ ہوا۔ ان میں سے ایک شرط جو ہے اس کو توڑ دیا مکہ کے رہنے والوں نے۔ اب وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں کہ وہ کیا تھا معاملہ۔ وہ اصل میں حلیف قبائل تھے، کہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے کہ کوئی جنگ و جدل کیا، تو مشرکین مکہ نے اس قبیلے کا ساتھ دیا کہ جس کا ساتھ اس معاہدے کی روح سے نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ گویا کہ معاہدے کی ایک شق جو ہے وہ توڑ ڈالی گئی۔
اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فیصلہ کر لیا تھا کہ اب یہ گویا کہ دوبارہ اس معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی، تو ابو سفیان جو سردار تھا اس سے قریش مکہ کا، تو وہ آیا ہے، اس نے مدینہ کا سفر کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر بڑی منت سماجت اس نے کی کہ کسی طرح اس صلح نامے کو دوبارہ تجدید کر لی جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ دیکھیے اب آپ کو یہاں جو کنٹراسٹ نظر آ رہا ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ ایک وقت وہ تھا جبکہ عام تاثر یہ تھا کہ یہ بہت نیچے لگ کر اور دب کر کی جا رہی ہے، اب دوسری طرف دیکھیے اب حالات بالکل پلٹ چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تو اس اعلاء کلمت اللہ تھا نا، اس لیے کہ اب کچھ ہی مہینوں کے بعد جو ہے فتح مکہ کا معاملہ ہونے والا تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ اس نے کتنی ہی منت سماجت کیوں نہ کی ہو، لیکن یہ کہ حضور نے پھر وہ اس صلح کی تجدید نہیں فرمائی۔ وہ ہار کر اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور یہ بھی نوٹ کیجئے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل تھی، آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک تھی، تو ان کے گھر گئے ہیں، گویا کہ بیٹی کے گھر گیا ہے یہ باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے اور اسلام کے لیے بڑی خدمات ہیں ان کی، اور وہاں جا کر بیٹی کے ذریعے سفارش کروانے کی کوشش کی۔ بہرحال یہ بھی ایک چینل ہوتا ہے جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس لیے کہ باپ کے دل کے اندر بیٹی کے لیے بڑی ایک جسے آپ کا یہ لطف و کرم ہوتا ہے، بڑی ایک محبت کا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ اب دیکھیں وہاں کیا معاملہ ہوا کہ جب وہ سفیان آئے ہیں تو وہ ایک چارپائی جو بچھی ہوئی تھی اس کے اوپر ایک بستر بچھا ہوا تھا، تو جیسے ہی وہ باپ بیٹھنے لگا اس چارپائی کے اوپر تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، جو باپ بیٹھنے لگا ہے، اس بستر کو لپیٹ کر ایک طرف کر دیا۔ ابھی ابو سفیان تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، بیٹی سے مخاطب ہو کر، باہر ظاہر ہے لخت جگر تو ہے، تو پوچھا کیا معاملہ ہے، بستر تم نے کیوں ہٹا دیا؟ وہ نیچے سے ظاہر ہے کہ ننگی چارپائی نکل آئی، اور اس پر انہوں نے یہ کہا، اب یہ جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ کیا یہ بستر میرے قابل نہیں ہے یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں۔ دیکھیں اس موقع پر بھی بہرحال اس کا جو زیرک پن تھا، انہوں نے جو جملہ کہا ہے وہ بڑا ہی معنی خیز جملہ ہے، آئے یہ بستر میرے قابل نہیں ہے، اس کے اندر حقارت ہے، یا یہ کہ میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں، یہ بستر اس عظیم ہستی کا ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھوں، دونوں امکانات موجود ہیں۔ تو اس پر بیٹی نے کہا کہ ابا جان آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، یہ بستر ہے اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر گویا کہ وہ جو آئے تھے سفارش کروانے کے لیے حضرت ام حبیبہ کے ذریعے حضور تک وہ بات پہنچانے کے لیے کہ صلح نامہ کی جو ہے کسی طرح تجدید ہو جائے، وہ آ کر سب سے بڑی مایوسی تو انہیں اس بات کی ہوئی۔ اب یہ پوری بات ہو رہی ہے، گویا کہ اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ صلح حدیبیہ اصل میں پھر پیش خیمہ بن گئی ہے فتح مکہ کی، اب وہ مجبور ہو کر گویا کہ آیا ہے سردار ان کا کہ کسی طرح صلح نامہ کی تجدید کر لی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، یہاں سے اصل میں وہ ذکر شروع ہوا تھا غزوہ خیبر کا کہ ایک اور فتح ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جو اس وقت تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تم اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر تم سے یہ کافر بھڑ جاتے، لڑ جاتے، تو وہاں میدان میں ٹھہر نہیں سکتے تھے، پیٹھ دکھا کر وہاں سے بھاگ جاتے۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو جذبہ شہادت تھا، جیسے کہا نا کہ مسلمانوں کا ایک شخص جو ہے 100 پر بھاری ہے، قرآن حکیم میں موجود ہے، اگر ایک شخص بھی ہوگا تو 100 پر بھاری ہوگا۔ ہاں اب اگر ایمانی جذبات میں کوئی کمی واقع ہو چکی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے تب بھی ایک شخص 10 پر بھاری ہے۔ تو یہاں صحابہ کرام کا جذبہ جہاد اور ذوق و شوق جو تھا، اور جو جسے آپ کا یہ کٹ مرنے کی ایک تڑپ ان کے اندر موجود تھی، اگر کہیں وہ مقابلہ ہو جاتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا، اس کا آگے ذکر موجود ہے کہ کچھ مسلمان ایسے موجود تھے اس وقت مکہ میں جو اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن یہ کہ وہ پھر اگر جنگ ہو جاتی تو وہ بھی تہہ تیغ ہو جاتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پھر تم لوگوں کو بڑی پشیمانی ہوتی، بڑا پچھتاوا ہوتا کہ ہمارے ہاتھوں وہ بعد میں تمہیں پتہ چلتا، اس لیے کہ جب بلوہ ہوتا ہے اور جب جنگ ہوتی ہے اس وقت تو پہچان نہیں ہوتی، ادھر بھی انسان ہے ادھر بھی انسان ہے۔ اور وہ لوگ وہاں موجود تھے، جیسا کہ آگے آ جائے گا
کہ مومن مرد بھی تھے، مومن عورتیں بھی تھیں، ان کے کوئی بچے بھی ہوں گے، اور اگر کہیں جنگ ہو جاتی تو وہ تمام کے تمام جو ہے اسی میں تحت ہو جاتے، خون ریزی کے اندر وہ بھی آ جاتے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر وہ نہ پاتے اپنے لیے نہ کسی کو ولی حمایتی اور نہ ہی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے۔ یہ حق و باطل کی مڈبھیڑ اور کشمکش جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتی چلی آئی ہے، یہ اونچ نیچ ہوتی رہی ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ یہ گویا کہ تاریخ انسانی میں اور پوری ہسٹری میں پہلی ہی مرتبہ ہوا ہے کہ نبی جو ہے وہ باقاعدہ جسے آپ کہیے کہ جمعیت فراہم کر کے کفر اور شرک کے خلاف نبرد آزما ہوا۔ اس سے پہلے تو جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب میں استحصال آتا تھا اور تمام مشرک اور کافر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا تھا، اور بچا وہ لیے جاتے تھے جو اہل ایمان تھے۔ قوم عاد کا معاملہ، قوم سمود کا معاملہ، قوم صالح کا معاملہ، قوم شعیب کا معاملہ، اسی طرح سب سے بڑھ کر یہ آل فرعون، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے سب کو ختم کر دیا، لیکن یہ کہ کوئی جنگ و جدال کی کیفیت تو نہیں پیدا ہوئی۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حیات ہے اس کے درمیان میں ایک وقت آیا تھا کہ جب کہ آپ نے جو ہے وہ جہاد کا علم بلند کیا اور لوگوں سے کہا کہ میرا ساتھ دو، اور اس کا ذکر جو ہے قرآن میں موجود ہے، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ پوری قوم جسے آپ کہیے کہ بالکل ٹھس ہو کر رہ گئی، اور انہوں نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کر لڑائی کرو، ہم تو یہی بیٹھے ہیں۔ تم اس شہر میں جو سامنے موجود ہے، ارض فلسطین تھی یا جو اریحہ اس کا شاید نام آتا ہے اس شہر کا، وہ شہر تھا، تم اس میں داخل ہو جاؤ اور وہاں تمہاری یہ لٹھیا تمہارے پاس ہے، اس کو مارو گے تو دروازہ کھل جائے گا، دروازہ ٹوٹ جائے گا، اندر چلے جانا، پھر ہمیں بلا لینا تو ہم آ جائیں گے۔ اور یہ وہ پھر جملہ تھا قوم کی طرف سے جس کو قرآن نقل کر رہا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ تم اور تمہارا رب دونوں جا کر جہاد اور لڑائی کرو، ہم نہیں جانے والے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، بزدل قوم۔ تو یہ گویا کہ تاریخ انسانی کے اندر، اور خاص طور پر انبیاء و رسول کی اگر تاریخ اپنے سامنے رکھیں تو پہلی ہی بات، اور پہلا اور آخری، اس لیے کہ آخری نبی تو اللہ کے رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ گویا کہ یہ وہ ہے کہ جس میں دو بدو مقابلہ بھی ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے فتح مکہ جس طرح بھی ہوئی، تو وہ یہاں اس کے بارے میں فرمایا گیا، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مکہ، وہی ہے کہ جس نے اے مسلمانوں تم سے محفوظ رکھا، تمہیں محفوظ رکھا ان کی دست درازی سے، اور انہیں محفوظ رکھا تمہاری طرف سے دست درازی سے۔ گویا کہ لڑائی کی اور جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ خلاصہ یہ ہے بِبَطْنِ مکہ، بالکل عین مکہ کے اندر۔ ظاہر حدیبیہ تو کچھ باہر تھی نا، اب اگر حملہ ہوتا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خون پر جو بیعت لی گئی تھی کہ بیعت علی الموت، اگر وہ کہیں معاملہ ہو جاتا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تاہم یہاں تو اب ایک عہد اللہ کے ساتھ ہو چکا، اب تو حملہ کرنا ہی کرنا تھا۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا جس کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ وہ مسلمان مرد اور خواتین یا ان کی اور اولاد یا بچے جو وہاں موجود تھے جو مسلمان تھے، وہ بھی تمہارے ہاتھوں تہہ تیغ ہو جاتے، وہ بھی ہلاک ہو جاتے۔ من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر دسترس دے دی تھی، تمہاری بالا دستی تسلیم ہو چکی تھی۔ اور گویا کہ یہ بھی جسے آپ کہیے کہ وہ خبر ہے کہ صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح عطا فرما دی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس میں سے ایک ایک شے کو جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہوئے اور پھر یہ کہ مسجد حرام سے روکا۔ جو صحابہ کرام حضور کے ساتھ تھے ان کی کوئی لڑائی کی اور جنگ کی نیت ہی نہیں تھی، وہ تو صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور بیت اللہ کے طواف کے لیے عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور پھر یہ کہ وہ جو قربانی کے جانور تھے انہیں بھی روک لیا گیا۔ حالانکہ اس سے بڑھ کر جسے آپ کہیے کہ امن اور آشتی کا اور کیا اعلان ہو سکتا ہے کہ تمام صحابہ حالت احرام میں تھے، کوئی سامان جنگ ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر یہ کہ 70 کی تعداد میں اونٹ وہ موجود تھے کہ جو وہ قربانی کی نیت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ آپ کو معلوم ہے ہر اونٹ کے اندر جو ہے وہ 7 حصے ہوتے ہیں، اور بعض مسالک میں شاید 10 حصے بھی ہوتے۔
اور پھر یہ کہ ممکن ہے کہ ایسے اشخاص بھی ہوں کہ جن کے اوپر قربانی شاید واجب نہ ہو، لیکن 70 اونٹ حضور کے ساتھ تھے۔ روایات کے اندر کہیں کوئی تنوع نہیں ہے، بلکہ 70 کی تعداد پوری موجود ہے۔ تو والہدی معکوفاً، اور وہ جو قربانی کے اونٹ ساتھ لائے گئے تھے، جو ہدی کے جانور تھے وہ بھی تھے، ان کو بھی گویا کہ روک دیا گیا ان یبلغ محلہ، کہ وہ اپنے مقام ذبح تک پہنچے۔ جو وہ منا کی حدود ہے جہاں آج بھی جو ہے قربانی ہوتی ہے، وہ قربانی کے جانور تو وہاں ذبح کرنے کے لیے لائے گئے تھے، کوئی جنگ کی نیت نہیں تھی۔ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اور اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن خواتین، لم تعلموہم، جن کا تمہیں اس وقت علم نہیں تھا۔ اب مکہ میں رہنے والے بعض خاندان ایسے موجود تھے جو ایمان لا چکے تھے، ممکن ہے انہوں نے اپنے ایمان کو بھی پوشیدہ رکھا ہوا ہو، یا اس کا بھی امکان ہے کہ ان کا ایمان دوسرے لوگوں کے علم میں بھی ہو، لیکن ان لوگوں کو تو معلوم نہیں تھا جو اس وقت عمرے کی نیت سے وہاں اس وقت میدان حدیبیہ کے اندر جو انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، لم تعلموہم، تمہیں معلوم نہیں تھا، ان تطؤوہم، کہ تم ان کو بھی کچل دیتے۔ ظاہر ہے کہ اگر جنگ کا معاملہ ہو جاتا تو پھر تو مسلمان جو ہے وہ تو پھر جہاں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو جو بھی سامنے آتا وہ بھی مسلمانوں کی تلوار کے تحت، جسے آپ کہیے تحت تیغ ہو جاتا۔ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور اس کے بعد پھر تمہیں بڑا پچھتاوا ہوتا اس لیے کہ تم نے لا علمی میں یہ کام کیا، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ فلاں شخص جو ہلاک ہوا ہے وہ مسلمان تھا، اور بعد میں پھر تمہیں تانے بھی دیے جاتے کہ یہاں مکہ میں رہنے والے تو بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ جو اسلام لا چکے تھے، تم نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ گویا کہ یہ بھی وہ بات ہو گئی کہ جو پھر الٹا جسے آپ کہیے کہ مدعا پڑ جاتا کہ اگر یہ معاملہ جنگ کا ہو جاتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نوبت نہیں آنے دی، اور بظاہر جس مسلمانوں کے اندر جو وہ جذبہ موجود تھا اور وہ تو کٹ مرنے کو بھی تیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر اطمینان اور سکینت پیدا فرما دی، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو اس میں پھر گویا کہ اس لا علمی میں ان کے ہلاک کی وجہ سے تمہیں بڑا پچھتاوا ہوتا اور پشیمانی ہوتی۔ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما دیتا ہے۔ گویا کہ جہاں ہم پہلے پڑھ چکے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ان مؤمنوں سے کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اسی طرح یہاں پھر اس کے اعادہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جنہیں اپنی رحمت کے لیے منتخب فرما لیا۔ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ معاملہ جو ہے، اگر یہ تزیلوا، اگر یہ ایک طرف ہو جاتے، لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو یقیناً یہ کافر کہ جو وہاں موجود تھے، اگر وہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہاں سے الگ کر لی جاتی، وہ موجود نہ ہوتے، تو گویا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ان کافروں کو بہت بڑا عذاب جو ہے اس کا مزہ چکھنا پڑتا۔ لیکن یہ کہ وہ چونکہ اس وقت وہی موجود تھے، لہٰذا اللہ کی حکمت جو ہے اس کے پیش نظر تھی اور وہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں بٹھا دی تھی ایک حمیت، یہ اصل میں ایک وہ نفرت کا معاملہ مسلمانوں کے خلاف، اور سب سے بڑھ کر جو ان کی ناک اب کٹ رہی تھی، اس لیے کہ اس حد تک وہ معاملہ چلے جانا کہ وہ بالکل گھٹنے ٹیک کر صلح پر مجبور ہو گئے، اور پھر اس میں کہیں کوئی جو ہے کسی کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، تو وہ ان کی تو ناک کٹ گئی۔ پورے عرب کے اندر جو دھوم مچی ہوگی کہ یہ آئے تھے بالکل تمہارے قریب پہنچ گئے تھے، پڑوس میں تھے، بالکل نہتے تھے، یہ تمہارے لیے بڑا سنہری موقع تھا کہ ان کو قتل کر دیتے، ان کو ختم کر دیتے۔ تو یہ حمیت جاہلی جو ان کے اندر موجود تھی، جو اپنے اس باطل دین کے لیے غیرت کا معاملہ تھا، حمیت جاہلی جس کو کہا گیا، کہ انہوں نے اپنے دلوں کے اندر اس کو خوب گہرا اتارا ہوا تھا، حمیت جاہلیہ۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، پھر وہی معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور وہ لوگ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ جو ایمان والے تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت موجود تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے سکینت پیدا فرما دی، اطمینان پیدا فرما دیا۔ اور ظاہر ہے جب یہ وہاں سے لوٹے ہیں تو کوئی پچھتاوا نہیں تھا، اگرچہ کچھ جو ہے معاملات ایسے ہوئے جیسا کہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بھی ہدی کے جانور اور قربانی کا اونٹ جب جو لے کر آئے ہو یہاں، اب ان کو ذبح کر دو، حلق کروا دو، تاکہ یہ کہ اب ہم جو ہے عمرہ کیے بغیر واپس جا رہے ہیں تو بہرحال حلق ہونا بھی ضروری ہے، اسی طرح واپس تو نہیں جا سکتے۔ جب حضور نے کہا تو کوئی صحابی آگے نہیں بڑھا، حالانکہ اونٹ وہاں موجود تھے، تلواریں بھی تھیں جن سے انہیں ذبح کیا جا سکتا تھا۔
تو روایات میں حضور نے متعدد بار 3 بار کہا صحابہ سے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اندر وہ ایک کیفیت تھی نا جسے اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں پھر سکون پیدا فرما دیا، یہ جو جوش پیدا ہو رہا تھا کہ ہم کیوں دب کر صلح کر رہے ہیں، تو اس کو بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مرہم رکھ دیا گیا اور انہیں دلوں کے اندر بڑی تسلی ہو گئی۔ یہاں پھر وہی فرمایا گیا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر نازل فرمائی ان کے دلوں میں سکینت بھی، ان کے اوپر بھی، ان کے رسول پر بھی، وعلی المؤمنین، اور رسولوں پر بھی، اور مومنین پر بھی، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور انہیں قائم رکھا حق کی بات کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ حق تو وہی تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اور جو آپ نے کیا، اور اس کے اوپر پھر انہیں پھر قلبی اطمینان اور دلی اطمینان اور سکون بھی حاصل ہو گیا، کسی قسم کا کوئی پچھتاوا انہیں لاحق نہیں ہوا۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی تو شان یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے وہ ان کے دلوں کے اندر، جیسا کہ سورہ حجرات میں بھی فرمایا گیا ہے وَزَيَّنَهُ، ان کے دلوں کو مزین کر لیا اللہ تعالیٰ نے، جانچ لیا ہے، منتخب کر لیا ہے تقویٰ کی نعمت کے لیے۔ تو سب سے بڑی دولت تو انسان کے پاس یہی ہے، اس لیے کہ اس کی اصل اخروی زندگی میں کام آنے والی اگر کوئی شے ہے تو خدا خوفی ہے، وہ تقویٰ ہے، وہ اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور قائم رکھا، لازم رکھا ان کو اوپر تقویٰ کو، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور واقعتاً وہ اس کے حقدار بھی تھے، اس لیے کہ جس طرح انہوں نے ساتھ دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صرف محاورتاً نہیں ہے لیکن جو عام طور پر کہا جاتا ہے جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنا خون تک بہانے سے دریغ نہیں کیا۔ اور چشم تصور میں اگر آپ غزوہ احد کے دن کو لے کر آئیں تو صحابہ کرام نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا لیا تھا حضور کی حفاظت کے لیے، اور جو شہادتیں ہوئی ان میں سے اکثر وہ تھی کہ جو تیر، جو نیزے آ رہے تھے، جو خنجر تھے، تو حضور کی حفاظت میں انہوں نے اپنے جسموں کو ڈھال بنا لیا تھا، وہ تیر آ کر پیوست ہوئے صحابہ کرام کے جسموں کے اندر۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو ایک قربانی کا معاملہ تھا، تو محاورہ جو ہے ایسے نہیں ہے کہ جہاں حضور کا پسینہ گرا وہاں اپنا خون تک بہانے سے دریغ نہیں کیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے، ان کے اندر جو تقویٰ موجود تھا، ان کے اندر جو اللہ کی فرما برداری، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ حضور کے ساتھ اور کوئی رشتہ داری کا تو نہیں تھا نا، ورنہ بہرحال یہ بھی انسان کے اندر عصبیت ہوتی ہے، میرے خاندان کا شخص ہے، میرے قبیلے کا شخص ہے، کوئی خونی تعلق ہے، بلڈ ریلیشن ہے، لیکن یہ کہ یہاں تو معاملہ صرف یہ تھا کہ ایک ڈور تھی بڑی مضبوط، اور وہ اسلام کی ڈور تھی، وہ اللہ پر ایمان کی ڈور تھی، وہ مضبوط شے جو تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معاملہ تھا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور وہی اس کے اہل بھی تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں تیسرا رکوع ہمارا سورہ فتح کا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اب آخری رکوع جو باقی رہ گیا، جو بہت جامع رکوع ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی ایمان سے بہرہ مند فرمائے، اور ایمان اور اس کی جو فرما برداری اور تقویٰ کا جس پر ہماری آج کی جو ہے آیت ختم ہوئی تھی، جو اصل نعمت ہے میرے اور آپ کے لیے، جیسا کہ وہ حدیث بھی موجود ہے نا کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کہ انسان خواہ حالت جلوت میں ہو یا حالت خلوت میں ہو۔ اصل کسوٹی تو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے تو ممکن ہے کہ کوئی شخص میں بھی متقی ہوں اور میں بھی سمجھا جاتا ہوں کہ بہت بڑا جو ہے وہ داعی قرآن ہے، سب کچھ ہے، لیکن خلوتیں کیسی ہیں؟ تو خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، یہ جو ہے ہمارے اپنے ذہنوں کے اندر یہ کندہ رہنا چاہیے کہ انسان جو ہے خواہ جلوت میں ہو یا خلوت میں ہو، خواہ تنہائی میں ہو خواہ لوگوں کے سامنے ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تقویٰ جو ہے وہ موجود رہنا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔